بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 150 اور 152، آیت نمبر ہے 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم ڈرو، شقاق اختلاف سے، بینہما آپس کے، فَبْعَثُوا تو مقرر کرو، حَكَمًا ایک حاکم، من اہلہ اور اس شوہر کے عزیز و اقارب میں سے، وحکما من اہلہا اور ایک حاکم اس بیوی کے عزیز و اقارب میں سے، ان یریدا اصلاحا اگر وہ دونوں اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں، یوفق اللہ بینہما تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، ان اللہ کان علیما خبیرا بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ کل ہماری بات چل رہی تھی آیت نمبر 34 کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پہ حاکم بنا دیا ہے، ایک مردوں کے ذمے عورتوں کی نگرانی کرنا ہے، نمبر 2 مرد اس لیے کہ وہ گھر کا خرچہ اٹھاتے ہیں۔ پھر فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، جو عورتیں نیک ہوتی ہیں، فرما بردار ہوتی ہیں، اپنے شوہر کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، ان کے مال اور اولاد کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، ان کے لیے خوشخبری سنائی گئی۔ آگے فرمایا واللاتی تخافون، ایسی عورتیں کہ تم ڈرو، نشوزہن، نشوز اصل میں کہتے ہیں، ویسے تو نشوز کہتے ہیں بلندی کو، مراد اس سے یہ ہے کہ اگر عورت اس بات کو ٹھان لے کہ میں بلند ہوں، اگر عورت یہ ٹھان لیتی ہے میں بلند ہوں، میں حاکم ہوں، اور عورت اپنے شوہر کو اپنے سے کمتر سمجھتی ہے، گھر کی سربراہ خود سمجھتی ہے، یہ اپنے شوہر کی توہین کرتی ہے، اس کی اطاعت نہیں کرتی، بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، ہٹ درم ہے، تو یہ ساری خرابیاں نشوز کے اندر آ جاتی ہیں۔ اگر عورت یہ کام کرتی ہے تو مرد کو 3 کام کرنے کا اس آیت کے اندر حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا اگر عورت مخالفت ہو جائے، مخالفت کرے، شوہر کی نافرمانی کرے، تو سب سے پہلا کام کرنا فَعِظُوهُنَّ، اسے نصیحت کرنی۔ تو ایسی عورت جو شوہر کی نافرمانی ہو، قرآن یہ کہتا ہے سب سے پہلے اسے نصیحت کرو، اسے بات سمجھائی جا سکتی ہے کہ اگر یہ گھر ٹوٹ گیا، ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے ایک رشتہ ٹوٹنے سے 5 خاندان برباد ہوتے ہیں، عورت کے نان کے، عورت کے داد کے، مرد کے نان کے، مرد کے داد کے، اور 5ویں نسل جو آگے پیدا ہوئی ہے، خاص طور پہ اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ نصیحت جو ہے وہ عورت کو کرنی چاہیے کہ اگر ہمارا یہ رشتہ ٹوٹا، نقصان بہت زیادہ ہے، تو سب سے پہلا کام فَاعِظُوهُنَّ، اسے اچھی نصیحت کریں۔ اگر تو وہ مان جائے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں مانتی تو قرآن کہتا ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اس کو اس کے بستر پر چھوڑ دو۔ یہ ایک کنایہ لفظ ہے، مطلب یہ ہے اس سے علیحدگی اختیار کر لو، اور علیحدگی گھر میں، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، مضاجع گھر کو بھی کہتے ہیں، یعنی ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے اس سے علیحدہ ہو جاؤ، اس سے الگ ہو کے سو جاؤ، الگ ہو کے کھا لو، پہلے مل کے کھاتے تھے اب الگ ہو کے کھانا ہے۔ تو ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے، اگرچہ ایک کمرے میں رہتے ہوئے، لیکن اس سے الگ ہو جاؤ۔ وہ جو اگر خاندانی ہوئی، حیا والی ہوئی، یہ بات سوچنے پر مجبور ہوگی کہ میں اپنے ہی گھر میں بیگانی ہو گئی ہوں، تو یہ ایک خاندانی عورت کے لیے بہت بڑی سزا ہے کہ اس کا شوہر اس کو اس کے گھر میں ہی علیحدہ کر دے۔ تو وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اس کو اس کے گھر میں، اس کے بستر میں الگ کر دو۔ اگر وہ بعد آ جائے تو اچھی بات ہے،
اگر باز نہیں آتی تو تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ وَضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارنا ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا ان کو مارو۔ لیکن مارنے کے اندر بھی اسلام نے رہنمائی کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ جیسے مردی بیوی کو مارتا پھرے۔ سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اپنی بیوی کو ایسے نہ مارے جیسے غلاموں کو مارا جاتا ہے، یعنی بے تحاشا نہ مارے۔ نمبر 2، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اپنی بیوی کو ایسا نہ مارے کہ اسے چوٹ آ جائے، زخم ہو جائے، ہڈی ٹوٹ جائے، ایسی مار منع ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی بیوی کو مارو لیکن اس کے چہرے پر نہ مارو۔ پھر ایک مفصل حدیث بھی ہے، ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واعظ کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی آدمی اپنی بیوی کو نہ مارے۔ یہ حکم آپ نے دے دیا، چند دن گزرے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان جب سے خواتین نے سنا ہے نا وہ تو ہمارے اوپر چڑھ دوڑی ہیں، ہماری بات ہی کو نہیں مانتی، آپ نے حکم دے دیا مارنا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو مار لو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مارنے کی اجازت دے دی۔ اب کیا ہو گیا؟ اب شوہروں نے دھڑا دھڑ بیگمات کو مارنا شروع کر دیا۔ اب ساری عورتیں اکٹھی ہو کے آ گئی، کہا جی آپ نے کہا ہے بیویوں کو مارو، ہمارے شوہروں نے تو دھڑا دھڑ ہمیں مارنا شروع کر دیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو اکٹھے کیا اور آپ نے فرمایا اے صحابہ میرے پاس خواتین آئی ہیں، تم نے دھڑا دھڑ انہیں مارنا شروع کر دیا ہے، میری بات یاد رکھ لو، میں نے مارنے کی اجازت ضرور دی ہے لیکن میں تم میں سے اس انسان کو اچھا نہیں سمجھتا جو اپنی بیوی کو مارتا ہے۔ یعنی اس کو آپ یوں سمجھیں کہ اسلام نے مارنے کی اجازت دی ہے لیکن اس کو پسند نہیں کیا، جس طرح ہے نا طلاق کی اجازت ہے لیکن ناپسند ہے، آخری حربہ ہے، تو اسی طرح مارنے کی اجازت ہے لیکن اس مارنے کو اچھا نہیں سمجھا۔ تو پھر اور ساتھ یہ بھی بتا دیا سخت چوٹ نہیں مارنی، بے تحاشا نہیں مارنا، ایسی مارنا ماریں جس سے نشان پڑ جائیں، جس سے زخم آ جائے، جس سے ہڈی ٹوٹ جائے، چہرے پر نہیں مارنا۔ تو یہ ساری پابندیاں اسلام نے اس حوالے سے لگائی ہیں۔ آگے فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ اطاعت کر لیں، اگر وہ بات سمجھ آ جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اب ایک عورت بات مان گئی، صلح ہو گئی، اب بندہ اس پر روب جھاڑنے کے لیے اسے مارے، سابقہ اس کی غلطی کی آڑ دلا کے اس پہ روب جھاڑنے کے لیے، اس پر اپنی حاکمیت ثابت کرنے کے لیے اس پر ظلم کرے تو یہ ناجائز ہے۔ فلا تبغوا علیہن سبیلا، قرآن یہ کہتا ہے اگر وہ اپنی بات سے باز آ گئی ہے تم بھی باز آ جاؤ، اب محض روب جھاڑنے کے لیے اسے نہیں مارنا۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، یہ بات بڑی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ بلند ہے، اصل حاکم تو اللہ ہے، اصل طاقت تو اللہ کی، عورت کمزور ہے، مرد طاقتور ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ مرد اپنی طاقت عورت پہ جھاڑتا ہی رہے، اسے مارتا ہی رہے، فرمایا اللہ اس سے بھی بڑا طاقتور ہے، بندے کو کسی انسان پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک بندہ بازار کے اندر تھا، وہ اس کا بازو کٹا ہوا تھا اور وہ بازار میں کھڑے ہو کر آوازیں لگا رہا تھا کہ جو اگر کسی پر ظلم کرنا چاہتا ہے تو مجھے دیکھ لے، جو کسی پر ظلم کرنا چاہتا ہے وہ مجھے دیکھ لے۔ کسی نے اس سے پوچھا بھی تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا جی میں مچھیرا ہوں اور ہم مچھلیاں پکڑتے تھے، میں طاقتور تھا، ایک غریب تھا، اس کے جال میں بڑی مچھی آ گئی، میرا دل بے ایمان ہو گیا، میں نے وہ مچھی اس سے پکڑ لی۔ میں طاقتور تھا، وہ کمزور تھا، وہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکا، لیکن جاتے جاتے اس نے مجھے بد دعا دے دی۔ اس نے مجھے کہا کہ اے اللہ، اس نے اللہ کو پکارا نا، مظلوم بندہ اللہ کو پکارے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ اس نے کہا اے اللہ میں کمزور ہوں اور اس نے آج مجھ پر اپنی طاقت دکھائی ہے، اے اللہ تو طاقتور ہے، اے اللہ اسے تو اپنی طاقت دکھا دے۔ میں کمزور ہوں، اے اللہ اس نے اپنی طاقت دکھائی، اے اللہ تو اس کو اپنی طاقت دکھا۔ اور کہتے ہیں وہ مچھی جو میں نے پکڑی تھی اس کا ہی ایک کانٹا مجھے چبھ گیا، زخم بڑھ گیا، حتیٰ کہ حکماء نے کہا بازو کاٹ دو، اور آج میری بازو کٹی ہوئی ہے۔ تو کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ علی ہے، بلند اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اصل حاکم اللہ ہے، اصل طاقت اللہ کی ہے۔ اپنی طاقت کو خواتین پہ ناجائز استعمال نہیں کرنا، کبیرہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا بھی ہے۔ یہاں یہ بات کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں بعض اوقات لوگ چونکہ مغرب سے بڑے متاثر ہوتے ہیں، لبرلزم ہے ہمارے ہاں بھی،
خواتین کی حکمرانی کا بڑا نعرہ لگاتے ہیں، خاص طور پہ گھریلو معاملات میں. اور پھر بات یہاں تک پہنچ آئی ہے کہ لوگ دلیلیں لیتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ قوم سبا، وہ عورت اس کی حکمران تھی، عورت حکمران بن سکتی ہے، عورت گھر کی حاکمیت کر سکتی ہے، وہ بھی حکمران تھی. جس کا نام ملکہ بلقیس لیا جاتا ہے، حقیقت میں اس کا نام بلقیس نہیں تھا، پتہ نہیں کیا تھا، برحال مشہور یہی ہے. وہ جو حاکم تھی نا، وہ حاکم مسلمان ہونے سے پہلے تھی. جب وہ سلیمان علیہ السلام پہ ایمان لے آئی اس وقت وہ حاکم نہیں تھی. جب وہ کافرہ تھی تب وہ حاکم تھی. جب وہ مسلمان ہوگی وہ سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کے اندر جو ہے وہ آگے. اس طرح بعض لوگ دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، کس کی بیل چل رہی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ جمل میں وہ حکمرانی کی تھی، سربراہی کی تھی. جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تو محض وہ صلح کے لیے آئی تھی، وہ حاکم نہیں بنی تھی وہ. اور پھر اس واقعے کے بعد طبقات ابن سعد میں لکھا ہوا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات پہ ساری زندگی نادم رہی ہیں، اور وہ قرآن کی آیت پڑھا کرتی تھی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور رو دیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا گھروں میں بیٹھیں. میں اس دن باہر نکل آئی تھی اور میں نے لیڈ کی تھی، تو اس بات پہ وہ نادم تھی. اس لیے یہ دلیلیں نہیں ہو سکتی. اسلام نے عورت کی حکمرانی کو، عورت کی حاکمیت کو قبول نہیں کیا. حاکم اسلام نے مرد کو بنایا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، تین باتیں پیچھے ہو گئیں. اگر یہ تین کام کر لینے کے بعد عورت اور مرد کے آپس میں نہیں بن رہی تو چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تمہاری اختلاف رہیں تمہارا، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک منصف حکمران، حاکم، قاضی مرد کے گھر والوں میں سے ہو جائے اور ایک قاضی عورت کے گھر والوں میں سے ہو جائے. یعنی دو لوگ مقرر کر لیے جائیں، ایک مرد کے گھر والوں میں سے، ایک عورت کے گھر والوں میں سے. یہ ثالثی مقرر کون کرے گا؟ قرآن نے وضاحت نہیں کی. شوہر اور بیوی دونوں کر سکتے ہیں. شوہر کے گھر والوں میں سے کوئی کر سکتا ہے، بیوی کے گھر والوں میں سے کوئی کر سکتا ہے، یا جج بعض اوقات پنچایتی خاندانی پنچایت جو ہے وہ بٹھا دیتے ہیں، خود ہی فیصلہ اپنا کر لو. قاضی بھی کر سکتا ہے. تو کوئی بھی بہرحال ایک بندہ عورت کے گھر والوں میں سے ہو جائے گا، ایک بندہ مرد کے گھر والوں میں سے ہو جائے گا، وہ حاکم بن جائے گا اور جو وہ فیصلہ کرے گا اس فیصلے کو ماننا پڑے گا. ان یریدا اصلاح یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ حاکم، وہ جو ثالثی کر رہے ہیں، اگر ان کے اندر خیر ہوئی، اچھی نیت ہوئی، اللہ تعالیٰ صلہ یہ دے گا کہ اللہ بیوی اور شوہر کے درمیان صلح کروا دے گا. اس حاکمیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خیر نازل کرے گا. ان یوفق اللہ بینہما، اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، خبر والا ہے. ان دونوں آیات میں ہمارے لیے ایک بڑا اہم سبق ہے. خامد اور بیوی کا جھگڑا ہو جائے، قرآن نے کیا کہا ہے؟ پہلے نصیحت کرو. نمبر 2، باز نہ آئے اس کو اس کے گھر میں تنہا کر دو. باز نہ آئے اس کو مار لو. پھر باز نہ آئے ایک ثالثی مقرر کرو اور فیصلہ کرو. آپ اندازہ لگائیں ان چاروں کاموں میں طلاق نہیں ہے. طلاق اس کے بعد ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا اختلاف ہو جائے طلاق 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 فوراً. قرآن یہ کہتا ہے پہلے یہ 4 کام کر لو. اگر یہ 4 کام کر لیے پھر بھی نہیں بن رہی، پھر طلاق دے دو. ہمارے یہاں تھوڑی سی ناچاکی ہو جائے فوراً طلاق 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 ہو جاتی. اسلام نے طلاق کی اجازت دی ہے، لیکن فرمایا پہلے یہ 4 کام کر لو، نصیحت کر لو، اس کو اس کے گھر میں الگ کر دو، اس کو سمجھا لو، تھوڑا بہت مار بھی لو، ایک ثالثی مقرر کر لو جو دونوں کے درمیان صلح کروا دے. اور قرآن یہاں گارنٹی دے رہا ہے کہ ان یریدا اصلاح یوفق اللہ بینہما، اگر ثالثی کرنے والا بندہ اچھا ہو تو اللہ ان کے درمیان برکت پیدا کر دے گا، اللہ ان کے درمیان صلح کروا دے گا. اگر یہ بھی کام نہ ہو تو پھر چوتھے نمبر پر فرمایا 5ویں نمبر پر فرمایا طلاق دے دو. اور یہاں ایک بات اور واضح کر دو، طلاق دینے کے بعد یہ قرآن کا حکم ہے، سورہ طلاق کے اندر ہے، وہ جو اس کی بیوی ہے وہ عدت شوہر کے گھر میں گزارے گی. ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہے، یہ سمجھ لیا جاتا ہے طلاق دے دی اب اس گھر سے آؤٹ ہو گئی. خامد بھی اس کو گھر سے نکال دیتا ہے، عورت اس گھر میں رہنا نہیں چاہتی، پھر عورت کے گھر والے فون تک نہیں ہونے دیتے.
تو یہ دونوں طرف سے ظلم ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجونهن من بيوتهن ولا يخرجن، نہ تم اس عورت کو گھر سے نکال سکتے ہو نہ عورت اس گھر سے نکل سکتی۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے مرد کو طلاق دینے کی اجازت دی ہے، گھر سے نکالنے کی اجازت نہیں دی، اور نہ عورت کو حکم دیا کہ اپنی مرضی سے نکل جائے، وہ بھی نہیں نکل سکتی، نہ وہ نکلے نہ مرد نکالے جتنی دیر تک وہ عدت میں ہے۔ تو عدت اپنے شوہر کے گھر میں گزارے گی، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو حکمت بیان کی ہے وہ یہ ہے لا تدری لعل اللہ یحدث بعد، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شاید ان کے درمیان آپس میں کوئی نئی راہ نکل آئے، شاید اللہ تعالیٰ ان کے درمیان صلح کر دے۔ تو یہ جو طلاق کے بعد فوراً اس مرد کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے وہ معاشرہ ہمارا ختم کر دیتا ہے، فون نہیں کر سکتی، بات نہیں کر سکتی، اس کے گھر میں نہیں جا سکتی، سختیاں پابندیاں ساری شروع ہو جاتی ہیں، اس کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ تو یہ اسلام کی ایک ترتیب ہے، پہلے نصیحت کریں، پھر بستر الگ کریں، پھر اسے مار لیں، پھر ایک ثالثی مقرر کر لیں، پھر بھی بات نہ بنے طلاق دے دیں، لیکن گھر سے نہ نکالیں۔ تو 3 مہینے 4 مہینے ٹائم ہے، یا اگر حاملہ ہے تو اس سے زیادہ ٹائم بھی بن جاتا ہے، تو اس کے درمیان کوئی نہ کوئی صلح ہو سکتی ہے۔ تو اسلام حد و امکان دونوں کے درمیان صلح چاہتا ہے، طلاق کو جدائی کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔